إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 196۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد الفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج اور عمرے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اس آیت مقدسہ کے ان الفاظ کی روشنی میں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی انسان حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرہ مکمل نہ کر لے احرام نہیں کھول سکتا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں مجبور کر دیا جائے، روک دیا جائے، وہ مجبوری کسی دشمن کی وجہ سے ہو، بیماری کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو، آپ گھر سے تو احرام بند کے چلے لیکن آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچے، حج اور عمرہ نہیں کر سکے، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے وہ بطور فدیہ قربانی دینی ہوگی۔ اور اس کی واضح مثال جو 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کے لیے نکلے تھے، کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روکا تھا اور انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جو ہے وہ قربانی کرنے کا اور سر منڈانے کا حکم دیا اور احرام کھولنے کا حکم دیا، تو قربانی دے کر احرام کھول دیں گے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ حج جو ہے اور عمرہ اگر آپ اکیلے اکیلے کرتے ہیں، اکیلا عمرہ یا اکیلا حج، تو آپ پر قربانی نہیں ہے، قربانی حج کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں عمرہ اور حج تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اور اکٹھا کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے حج قران، آپ نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا، پہلے آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ احرام باندھے رکھیں گے جب تک کہ آپ حج مکمل نہ کر لیں، درمیان میں بریک نہیں ہے۔ عمرے کے بعد بھی احرام کی حالت میں اور احرام کی پابندیوں سمیت اپنا وقت گزاریں گے یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، یہ حج قران ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ تمتع یہ ہے کہ اکیلے عمرے کا احرام باندھا جائے گا، عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیا جائے گا، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے گا اور پھر حج مکمل کر کے احرام کھولا جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں یعنی حج اور عمرہ اکٹھا یا اکیلا اکیلا آپ احرام باندھیں گے، لیکن ایک ہی سفر میں آپ دونوں کام کر رہے ہیں۔ تو ہم جتنے پاکستانی ہیں ہم سب کے سب جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ ہم لوگ پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل سے دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور حج مکمل کرتے ہیں اور پھر احرام کھولتے ہیں، یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج قران اور تمتع دونوں میں قربانی ضروری ہے، تو ہم اس میں قربانی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم حج تمتع کرو یا قران کرو تو اس میں آپ نے قربانی کرنی ہے، تو حج قران میں قربانی گھر سے لے کے جاتے ہیں، یہ ضروری ہے، حج قران میں قربانی گھر سے لے کے جانی، اور تمتع میں آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہو، تو یہ تمام حاجی ہمارے وہاں جا کے خریدتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے حج مکمل کرنے کے بعد جو ہے جو 10 ذو الحجہ کو
قربانی کرنے کے بعد سر منڈوانا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب تک قربانی وہاں پہنچ نہ جائے یہ چیزیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یعنی پہلے قربانی کر لو پھر سر منڈوا لو، پہلے سر منڈوا لو پھر قربانی کر لو، یہ کر سکتے ہیں، لیکن جس کی قربانی وہاں پہنچی نہیں ہے وہ سر نہ منڈوائے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فمن کان منکم مریضا او بیاضم من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ تین قسم کا ہے، یا تو وہ روزے رکھ لے، یا وہ صدقہ دے دے، یا وہ قربانی دے دے، تینوں میں سے کوئی ایک کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور تم نے عمرہ اور حج دونوں کا فائدہ اٹھایا ہے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور اگر آپ قربانی ساتھ نہیں لائے اور آپ کے پاس قربانی کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر آپ روزے رکھ لو، 3 روزے حج کے ایام میں آپ نے وہی رکھنے ہیں، ہاں جی، اور 7 روزے آپ نے گھر واپس آ کر رکھنے ہیں، تو یہ 10 روزے جو ہیں وہ قربانی کا نعم البدل ہوں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ روزے رکھنے والا حکم یا قربانی کرنے والا حکم یہ اس کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والا نہ ہو، جو مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، کیونکہ مکہ والوں نے جو ہے وہ صرف حج کرنا ہے، عمرہ انہوں نے ساتھ نہیں کرنا، عمرہ کرنا ہے تو اکیلا عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اکیلا حج کرنا ہے، ان کو دونوں اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وہیں رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو جاتے ہیں ہم عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں، ہاں جی، وہ حج قران کر لیں، تمتع کر لیں، یعنی درمیان میں احرام کھول کے دوبارہ حج کا احرام باندھیں، تو دونوں صورتوں میں ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کسی بھی مسئلے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، سیدھا سیدھا شریعت نے جو اعمال بتائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، شریعت کے عین مطابق عمل کرنا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، جو تم غلط کام کرو گے، تم جرم کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا سبق، تو اس کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا، اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، وَأَتِمُّوا، اور تم سب پورا کرو۔ اتمو جو ہے یہ تمام سے نکلا ہے، تمام کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ وَأَتِمُّوا فعل امر ہے، حکم ہے اس میں، اتمو تم سب پورا کرو، الحج حج، والعمرہ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم سب روکے جاؤ، تم روکے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، من الحدی، قربانی سے، تو وہ کر گزرو، قربانی کر لو، جو موجود ہے ہاں جی وہ قربانی کر لو۔ یہ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو کفار مکہ نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو وہیں پر قربانی کر کے سر منڈوا کے احرام کھول دیا تھا۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم سب منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سر، نہ منڈواؤ تم سب اپنے سر، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، بالغ، بلوغ، بلوغت، ہاں جی پہنچنا، الہدیو، قربانی، الہدیو، قربانی، محلہ، اپنی جگہ پر، ہاں جی قربانی اپنی جگہ پر جب تک پہنچ نہ جائے آپ نے سر نہیں منڈوانا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ حج قران ہوتا تھا، تو جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے وہ اپنی قربانی جو ہے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالتے تھے اور بیت اللہ کی طرف چلا دیتے تھے، ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس جانور کو جو بھی دیکھتا کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور یہ بیت اللہ جا رہا ہے، وہ بیت اللہ کی طرف اسے ہانک دیتا تھا۔ تو یہاں تک کہ یہ مسافر اپنا آپ یہ اکیلے جاتے، قربانیاں اکیلی جاتی اور وہاں وہ پہنچ جاتی تھی، تو اس لیے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک قربانی بیت اللہ پہنچ نہ جائے سر نہیں منڈوانا۔ اور موجودہ صورتحال میں چونکہ ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں، قربانی ساتھ لے کے ہی نہیں جاتے، ہم لوگ تو وہاں جا کے قربانی خریدتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ حج سے پہلے ہی قربانی کا بندوبست کر لیا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ میری قربانی یہاں موجود ہے، ہاں جی ٹوکن سسٹم ہوتا ہے، وقت بھی طے ہوتا ہے کہ اس وقت پر آپ کی قربانی ذبح ہو جائے گی، خود کرنا چاہو خود بھی کر سکتے ہو، ورنہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ ذبح کر دیتے ہیں، ٹائم دیا ہوتا ہے انہوں نے، انتظامات مکمل ہوتے ہیں۔
تو اب ایسی صورتحال نہیں ہے، اب آپ چاہیں تو سر پہلے منڈوا سکتے ہیں، چاہے تو آپ قربانی کر کے منڈوائیں۔ فمن کانا، پس جو شخص ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار، او بھی یا اس کو ازن تکلیف ہو، ایزا سے نکلا ہے ازن تکلیف، من راسی اس کے سر میں، ففدیتن تو فدیہ دینا ہے، من صیامن روزے رکھے، او صدقاتن یا صدقہ دے، او نسک یا قربانی کرے، نسک قربانی کرے، فیضا امن تم پھر جب تمہیں امن نصیب ہو، ہاں جی کوئی جنگ والی حالت نہ ہو، کوئی خوف خطرہ نہ ہو، تو فمن تمتا تو جو شخص فائدہ اٹھائے بالعمرہ عمرہ کرنے کا الی الحج حج کے ساتھ، فمستیسرا تو جو میسر ہو من الہدی یہ قربانی سے کر لے۔ یہ جو میسر ہو کا مطلب ہے آپ چاہو تو اونٹ قربان کر دو، حالانکہ اونٹ جو ہے وہ 7 حصے بھی ہوتے ہیں، 10 حصے بھی ہوتے ہیں، آپ چاہو تو اکیلا اپنی طرف سے کر لو، گائے کر لو، ہاں جی، یا آپ بھیڑ بکری کر لو، تو جو میسر ہے جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے، کیا نہ پائے؟ الحدی قربانی نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثت ایامن 3 دن فی الحج حج میں، وسبعتن اور 7 دن اذا رجعتم جب تم واپس لوٹو، رجعتم رجوع سے ہے، رجعتم کس سے ہے؟ رجوع سے، لوٹنا، رجوع اور رجعت پسندی اردو میں بولا جاتا ہے۔ تل کا یہ، کیا یہ روزے، عشرتن 10 ہیں، کاملتن مکمل، یعنی 10 روزے ہیں قربانی کے متبادل، آپ قربانی نہیں کر رہے تو 10 روزے رکھنے ہیں۔ ذالکا یہ، یعنی یہ حکم جو ابھی ہم نے آپ کو دیا قربانی کرنے کا اور روزے رکھنے کا، یہ اس کے لیے ہے لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے یا اس کے گھر حاضری پاس رہنے والے المسجد الحرام میں مسجد حرام کے، تو اس کو جو ہے الٹا ترجمہ کریں گے، مسجد حرام کے پاس رہنے والے اس کے گھر والے نہ ہو، مسجد حرام کے پاس رہنے والے وہ لوگوں میں سے نہ ہو، یعنی مسافر ہو، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں پاکستان سے انڈیا، بنگلہ دیش اور باقی مسلمان جو ہیں۔ واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ کب سزا دے گا؟ جب تم خلاف ورزی کرو گے۔ دوسرا اسلوب، 65% الفاظ اردو میں استعمال ہونے والے، کالے رنگ میں 20% بار بار آنے والے اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں الحدی کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کا معنی قربانی ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ تہلکو ہے اور یہ لا کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے، ولا تہلکو، اور مت تم سب حلق کرو، حلق کہتے ہیں ٹینڈ کرنے کو، اس طرح کے ساتھ بال جڑوں سے اکھاڑ دینے کو حلق کہتے ہیں، ہاں جی، ولا تہلکو، اور مت تم سب اپنے سروں کو منڈواؤ، اور نسک جو ہے وہ قربانی کو کہتے ہیں۔ اب شروع سے دیکھیے، واتم الحج، اور مکمل کرو، پورا کرو حج اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، اتمو تمام، اور اتمام حجت اردو میں بولا جاتا ہے، حج اور عمرہ ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ تم پھر اگر تم روکے جاؤ، محصور کر دیے جاؤ، روکے جاؤ، مجبور کر دیے جاؤ، تینوں ترجمے درست ہے۔ محصور جو ہے اردو میں حصر اور محصور دونوں بولا جاتا ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ پس جو میسر ہو قربانی سے، ہاں جی، تو وہ قربانی کر دو۔ استیسرا میسر اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ ولا تہلکو، اور مت تم سب حلق کرو، منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، رؤوس رأس کی جمع ہے، رأس سر کو کہتے ہیں، ہاں جی، رأس المال اردو میں بولا جاتا ہے۔ حتی یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ محلہ اسم ظرف ہے، اس کا معنی ہے وہ جگہ۔ فمن کان منکم پس جو شخص ہو تم میں سے مریضن بیمار، او بھی اذن یا اسے تکلیف ہو، من راسی اس کے سر میں، ففدیتن تو فدیہ دینا ہے، من صیامن روزے رکھ کر، او صدقاتن یا صدقہ دے کر، او نسک یا قربانی کر کے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پس جو شخص فائدہ اٹھانا چاہے، تمتع فائدہ اٹھانا چاہے، مال و متاع، متاع کارواں، ہاں جی، فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرۃ جو ہے عمرہ کرنے کا، الی الحج حج کے ساتھ، الا کا معنی طرف تک ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا معنی ساتھ ہے۔
فمستیسرا پس جو میسر ہو من الہدی قربانی سے، فمن لم یجد اور جو شخص نہ پائے قربانی فصیام پس وہ روزے رکھے، ثلاثتی ایامن 3 دن فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعتن اور 7 روزے رکھے اذا رجعتم جب تم واپس لوٹاؤ، تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے ہیں مکمل، ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے جو لم یکن اہلہ نہ ہو رہنے والے، ہاں جی اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اور متقی اردو میں بولتے ہیں، وَاعْلَمُوا تم سب جان لو، علم عالم معلوم تعلیم، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، عقاب عقوبت خانہ سزا کے معنی میں ہے، ہاں جی عقوبت خانہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم لسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔